اس سبق آموز داستان کا عنوان ہے طوطا رشتہ۔ میں 7 سال کی تھی جب میرے ننیال میں سب سے چھوٹی ممانی بیاہ کر آئی۔ نائی نویلی کم عمر اور اندرون لاہور سے تعلق رکھنے والی ممانی نہایت معصوم اور ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ معصوم اس لیے کہ ان کی ٹانگ برابر سسرالی بچے ممانی کے خالص اندرون لاہوری لہجے سے لطف اٹھاتے اور ان کو خبر بھی نہ ہوتی۔ ممانی میں میری دلچسپی کی واحد وجہ ان کا ایک شوق تھا۔ ممانی طوطوں کی بڑی شوقین تھی اور وہ بھی بولنے والے طوطے۔ بیاہ کے بعد ان کے ہمراہ 2 طوطے بھی جہیز میں آئے، جبکہ مجھے پورا یقین ہے کہ باقی کے طوطے بھی وہ ضرور لے آتی اگر ان کی ماں نے انہیں سسرالی ذمہ داریوں سے ڈرایا نہ ہوتا۔ اب سارا دن وہ طوطے ٹائیں ٹائیں اور بی بی جی کی رٹ لگائے رکھتے اور میری نانی اماں اس بے وقت کی راگنی سے پریشان جھنجھلاہٹ میں مبتلا رہتی۔ میں نہیں جانتی میری والدہ، نانی اماں اور ممانی میں کیا مذاکرات طے پائے، لیکن ان میں سے لمبی چونچ والا طوطا جو زیادہ زبان چلاتا تھا وہ لاہور سے واپسی کے سفر میں ہمارے ہمراہ تھا۔ شاید ممانی کو بھی شادی کے بعد باتیں کرنے کے لیے جیتا جاگتا ایک انسان مل گیا تو طوطا اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ قصہ مختصر، وہ طوطا ہمارے گھر آ گیا۔ میری بہنیں سیلانی طبیعت کی مالک تھی اور میری والدہ ہمہ وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ لے دے کر میں بچتی جسے گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں جھلساتی گرمی میں خود سے زیادہ طوطے کی فکر رہتی۔ شاید تب میں نے اسے کوئی نام بھی دیا ہو جو اب تو یاد نہیں، لیکن میں نے طوطے کو 5 سٹار ہوٹل والی سہولیات دینی شروع کر دی۔ میری امی چیختی رہتی کہ ابھی اس کو کچھ کھلایا ہے اور مت کھلاؤ، لیکن میں بے دام ملازم کی مانند اپنی دھن میں مست اس کی پیٹ پوجا میں مصروف رہتی۔ طوطے کی خاصیت یہ تھی کہ جب اسے بھوک لگتی تو وہ چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیتا، بی بی جی چوری کھانی ہے، بی بی جی چوری کھانی ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بی بی جی بغیر مانگے ہی ٹھنساتی رہتی، اس کے بولنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مجھے ہر وقت فکر رہتی کہ طوطے کو کچھ ہو نہ جائے، اور کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دینی ہے کہ ایک جان کی ذمہ داری ڈالی وہ بھی نہیں نبھا سکی۔ سکول میں دل لگنا عذاب ہو گیا۔ طوطے سے محبت سے زیادہ اس کے مرنے کا خوف دامن گیر رہتا۔ خوراک کی زیادتی سے جب وہ آنکھیں بند کرتا تو میری جان پر بن آتی کہ شاید کمزوری کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول رہا، اور میں زبردستی چونچ کھول کھول کر اس کو کھلاتی۔ اب ہوا یوں کہ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ بولنا چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ صرف ٹائیں ٹائیں کرتا اور انسانی زبان کے جو چند جملے بولتا تھا وہ بھول چکا تھا۔ میرے گھر والے میری اس جنونی قسم کی خدمت اور محبت سے تنگ آ کر مجھے میرے حال پر چھوڑ چکے تھے۔ ایک دوپہر انتہا کی گرمی سے تنگ طوطے پر نظر پڑی جو مجھے مرجھایا سا لگا۔ مجھے اپنی خود غرضی پر انتہا کی شرمندگی ہوئی اور میں نے طوطے کو نہلانے کا سوچا۔ شیمپو کے بغیر نہلانے کا تصور عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے نہایت تسلی سے طوطے میاں کے اوپر شیمپو انڈیلا اور اچھی طرح اشنان کروا دیا۔ خوشبودار طوطے کو صحن میں پنجرے سمیت رکھ کر میں سونے چلی گئی۔ شام کو جب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ مٹھو میاں ادھ مری سی حالت میں پنجرے میں پڑے ہیں۔ میری شروع سے عادت رہی ہے کہ اپنی بے وقوفی کی سرعام تشہیر کرتی ہوں، سو روتے ہوئے بتا دیا کہ میں نے تو شیمپو سے طوطے کو نہلایا تھا۔ طوطے کو تو جو ہوتا سو ہوتا۔ میری پیٹھ پر ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑے۔ طوطے نے شاید شیمپو نگل لیا تھا اور آنکھوں میں بھی چلا گیا تھا۔
2 دن اسی حالت میں رہنے کے بعد میرے والد نے کسی جاننے والے کے ہاتھ طوطا واپس بھجوا دیا، اور ان 2 دنوں میں اس پنجرے کے پاس بھی نہیں بھٹکی۔ بچپن کی بات میں بھی بھول بھال گئی۔ کچھ عرصہ پہلے مومانی سے ملاقات ہوئی تو ایسے ہی ان کے پرانے شوق کا تذکرہ ہوا، تو میں نے مومانی سے پوچھا کہ آخر طوطے نے بولنا کیوں چھوڑ دیا۔ میری سادہ دل سی مومانی نے ایک نہایت عام لیکن پتے کی بات کہی کہ مانگے بغیر ہر وقت کھلاؤ گی تو طوطے کا دماغ خراب نہیں کہ بول بول کر خود کو تھکائے۔ میں تو اسی وقت اس کو کھانا کھلاتی تھی جب وہ مانگتا تھا، تاکہ وہ بولنا نہ بھول جائے۔ اتنی سی بات کہہ کر مومانی تو اٹھ کر چلی گئی، لیکن مجھ پر میری شخصیت کے بہت سے در کھول گئی کہ کس طرح میری بچپن کی عادت میری فطرت کا حصہ بن چکی ہے، اور مجھ سمیت بہت سے انسان کس طرح ہر رشتے، ہر انسان کو اس کی ضرورت اور حق سے زیادہ دے کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے نبھانے کی تگ و دو میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے ان رشتوں کو طوطا رشتوں کا نام دیا ہے، کیونکہ وہ محبت، وہ احساس جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے، وہ ہم بھی ان پر لٹا دیتے ہیں۔ ہم ان رشتوں کو بغیر مانگے توجہ پلاتے اور محبت کھلاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت ایک عجیب ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے کہ اس رشتے کو زندہ رکھنے کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، اور وہ رشتہ جو شروع میں ایک بولتا ہنستا کھیلتا احساس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہماری محبت، توجہ، وقت کو کھا بھی جاتا ہے۔ ہمارا دماغ ہر وقت ایک عجیب ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے کہ اس رشتے کو زندہ رکھنے کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، اور وہ رشتہ جو شروع میں ایک بولتا ہنستا کھیلتا احساس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہماری محبت، توجہ، وقت کو کھا پی جاتا ہے اور بولنا بھول جاتا ہے، یا پھر بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ بغیر مانگے اس کو سب کچھ دے رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی بھی رشتے کو طوطا رشتے میں مت بدلنے دیں۔ توجہ اتنی ہی دیں جتنی مانگی جائے اور جتنی آپ بھی وصول کر پائیں۔ بن مانگی محبت، وقت، احساس، اپنا پن اور توجہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔